میاں والی میں پراسرار بیماری ایک اور جان لے گئی۔ میاں والی تگوال میں پھوٹنے والی بیماری سے نفیسہ بی بی جاں بحق۔ اموات کی تعداد 7 ہو گئی۔ تاحال محکمہ ہیلتھ بیماری کی شناخت کرنے میں ناکام۔ علاقے میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ وزیر اعظم کے شہر میاں والی کے پرائیویٹ اسپتال شہریوں کے لیے خطرہ۔ شہر کے اسپتالوں کا طبی فضلہ گلی محلوں کی زینت بننے لگا۔ 57 پرائیویٹ اسپتالوں کا فضلہ ضائع کرنا کا نہ ہی کوئی مناسب بندوبست۔ محکمہ صحت اور ماحولیات کی لاپرواہی وکیلوں کی صحت کی دشمن۔ ڈپٹی ڈائریکٹر ماحولیات مقصود ربانی بٹ سب اچھا کی رپورٹ دینے لگے۔ کہا کہ پرائیویٹ اسپتالوں میں پراپر طریقے سے ویسٹ زائل کرایا جاتا ہے۔ نوابوں کے شہر بہاولپور میں محکمہ صحت بھی نواب۔ عوام کو طبی سہولیات کے دعوے پورے نہ ہوئے۔ پی ایچ کیوز، آر ایچ سیز اور بی ایچ یوز عوام کو ریلیف فراہم کرنے میں ناکام۔ 2 ماہ سے اسپتال میں داخل مریض روہی کے سامنے پھٹ پڑے۔ ادویات بھی نہیں ملتی، مریضوں کی دہائیاں۔ ایم ایس ٹی ایچ کیو اسپتال ڈاکٹر عارف نے بھی سہولیات کے فقدان کی تصدیق کر دی۔ پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن کے وفد کی کمشنر ملتان جاوید اختر محمود سے ملاقات۔ پی ایم اے وفد نے کمشنر ملتان کو نشتر اسپتال کے مسائل سے آگاہ کیا۔ کمشنر ملتان کا نشتر اسپتال کے باہر تجاوزات کا نوٹس۔ وفد کو اسپتال کے اطراف میں تجاوزات کے خلاف میگا آپریشن کی یقین دہانی کرا دی۔ کہا کہ کورونا وبا کے دوران ڈاکٹرز کا کردار قابل تحسین ہے۔ کورونا کی دوسری لہر کی شدت کے باعث جلسے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ صوبائی وزیر زراعت سعید حسین جہانیہ گردیزی کا واضح اعلان۔ بولے پہلی لہر میں 2% پازیٹیو کی شرح تھی، اب 9% سے بڑھ گئی۔ کورونا پر قابو پانے کے بعد جب مرضی جلسے کریں۔ صوبائی وزیر نے دورہ لودرا کے بعد ڈی سی آفس میں اجلاس کی صدارت بھی کی۔ تیرہ دسمبر کو پی ڈی ایم کا لاہور میں پاور شو۔ جلسے میں شمولیت کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی کا قافلہ ملتان سے روانہ۔ پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما حاجی شاہد رضا صدیقی کی قیادت میں قافلہ نکل پڑا۔ کہتے ہیں تمام تر رکاوٹیں ہٹا کر جلسہ گاہ پہنچیں گے۔ ملتان سے نون لیگ کا مرکزی قافلہ ڈویژنل سیکریٹریٹ سے کل صبح 10 بجے روانہ ہوگا۔ ملتان میں تحریک انصاف کے رہنما غیر محفوظ۔ نائب صدر تحریک انصاف شیخ واجد شوکت کے دفتر پر حملہ۔ دفتر میں توڑ پھوڑ اور پارٹی کارکنان پر تشدد۔ نائب صدر پی ٹی آئی نے کہا کہ جلد معلوم ہو جائے گا کہ کس نے حملہ کیا۔ اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے۔ لیا میں ترقی کا سفر جاری۔ چوک اعظم کے توسیعی منصوبے کے لیے 67 کروڑ کے فنڈز منظور۔ 2 رویہ سڑک کو لیا سے چوک اعظم تک مکمل کرنے کے لیے فیز 2 پر کام شروع کیا جائے گا۔ ادھر خستہ حال کروڑ روڈ کی مرمت کے لیے بھی 4 کروڑ کے فنڈز منظور۔ نئے سال 2021 میں سرکاری ملازمین کو مذہبی اور قومی تہواروں پر 15 چھٹیاں ملیں گی۔ بینکنگ سیکٹر سے منسلک ملازمین کو 3 چھٹیاں دی جائیں گی۔ وفاقی حکومت نے چھٹیوں کا سالانہ کیلنڈر جاری کر دیا۔ کشمیر ڈے، یوم پاکستان، مزدور ڈے، عید الفطر، عید الاضحیٰ، یوم عاشور، عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یوم آزادی، یوم قائد پر عام تعطیل ہوگی۔ کرسمس کے موقع پر مسیحی ملازمین کو سرکاری چھٹی دی جائے گی۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس محمد قاسم خان کی ضلع کچہری آمد۔ ضلعی عدلیہ کے ججز اور بار عہدیداران نے استقبال کیا۔ چیف جسٹس محمد قاسم خان نے واٹر پیوریفیکیشن پلانٹ کا افتتاح کیا۔ سینئر جج جسٹس محمد امیر بھٹی اور جسٹس محمد سرفراز ڈوگر بھی موجود تھے۔ پولیس آفیسر ہی نہیں ہوں گے تو کام کو مانیٹر کون کرے گا؟ رحیم یار خان انویسٹیگیشن ڈپارٹمنٹ میں 1 ماہ سے ایس پی انویسٹیگیشن کی سیٹ خالی۔ ایس پی ہیڈ کوارٹر کی تعیناتی نہ ہوئی۔ ڈی ایس پی پیٹرولنگ پولیس، ڈی ایس پی ٹریفک اور ڈی ایس پی آرگنائزڈ کرائم کی بھی سیٹ خالی۔ جعلی ترقیاتی اسکیموں سے قومی خزانے کو 170 ملین کا نقصان پہنچانے کا الزام۔ ملتان نیب کورٹ نے سابق ٹی ایم او کورٹ ادو مظہر ٹوانا سمیت 8 ملزمان کو سزا سنا دی۔ مظہر ٹوانا کو 7 سال قید، 3 کروڑ روپے جرمانہ۔ ملک اللہ دیتا کو 5 سال قید اور 1 کروڑ روپے جرمانہ کیا۔ 3 ملزمان کو 2 سال اور 2 کو 2 لاکھ روپے جرمانہ آئے۔
تجاوزات مافیا کا کلا کما کرنے کا عزم، اینٹی کرپشن سرگودا کی چیک 116 شمالی میں کارروائی، 50 لاکھ مالیت کی سرکاری اراضی قبضے سے واگزار کروا لی۔ سرگودا میں صوبائی وزیر انصر مجید نیازی کی رہائش گاہ کے باہر تاجر برادری سراپا احتجاج، کہتے ہیں بلاک 2 اور 3 میں تجاوزات آپریشن کے دوران سینکڑوں تاجر بے روزگار ہوئے، کھلی جگہوں پر پارکنگ سٹینڈز بنانے کا مطالبہ، صوبائی وزیر نے تاجر برادری کو جائز مطالبات ماننے کی یقین دہانی کروا دی۔ ملتان کے نواب ٹاؤن میں سیوریج اور سوئی گیس کے ناقص انتظامات، UC 74 کے علاقہ مکین سراپا احتجاج، وہ کہتے ہیں حالیہ بارش کا پانی تاحال گلیوں میں جمع ہے، علاقے میں سوئی گیس پائپ لائن نہ ہونے سے بھی مشکلات کا سامنا، اعلیٰ حکام نوٹس لیں۔ ڈی جی خان سبزی منڈی کشا کنڈی میں تبدیل، جا بجا گندگی کے ڈھیر اور کیچڑ سے آڑھتی اور خریدار دونوں پریشان، شہریوں کا انتظامیہ سے نوٹس لینے کا مطالبہ۔ ادھر ڈیرہ غازی خان سبزی منڈی کے نو منتخب عہدے داران نے حلف لیا، مشیر صحت حنیف فتافی نے عہدے داران سے حلف لیا۔ بلدیہ مستحکم، پنجاب مستحکم کا نعرہ محض نعرے تک محدود، شجاعت میونسپل کمیٹی اور تحصیل کونسل میں کوئی آفیسر ہی موجود نہیں، میونسپل کمیٹی کی 5 سیٹیں خالی، شہر میں صفائی سمیت دیگر مسائل جنم لینے لگے، شہری پریشان، اعلیٰ حکام سے نوٹس لینے کا مطالبہ۔ سرگودا میں فاطمہ جناح روڈ عرصہ دراز سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار، جگہ جگہ گڑھے پڑنے سے ٹریفک کا نظام متاثر، راہگیر اور مکین پریشان، پولیس اہلکاروں نے کہا کہ اپنی مدد آپ کے تحت گڑھوں میں مٹی اور پتھر ڈلوائے۔ آخری آرام گاہیں بھی قبضہ مافیا سے محفوظ نہیں، مظفر گڑھ شہر کا تاریخی قبرستان قبضہ مافیا کے نرگے میں، وکلاء نے تجاوزات کے خلاف کارروائی کے لیے میونسپل کارپوریشن اور ضلع انتظامیہ کو درخواست دے دی۔ منشیات فروشوں کے خلاف بارڈر ملٹری پولیس کا جہاد، ڈیرہ غازی خان راکھی گاچ میں BMP کی بڑی کارروائی، 3 کروڑ مالیت کی 360 کلو چرس سمگل کرنے کی کوشش ناکام، پولیس نے چرس قبضے میں لے کر ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ ڈیرہ غازی خان میں کالا پتھر سے بڑھتی ہوئی اموات، RPO DG خان کیپٹن ریٹائرڈ فیصل رانا نے نوٹس لیا، زہر مکاؤ انسان بچاؤ کے نام سے مہم چلانے کا فیصلہ، RPO فیصل رانا نے کالا پتھر کی غیر قانونی خرید و فروخت پر آپریشن کرنے کا حکم دیا، فوجداری مقدمات درج کرنے کی ہدایت کی۔ گھر کا سودا سلف لانے والی 13 سالہ لڑکی کے ساتھ زیادتی کی کوشش، پولیس نے مقدمہ درج کر کے ملزم کو گرفتار کر لیا، 72 ملزمان صلح کے لیے دباؤ ڈال رہے ہیں، متاثرہ لڑکی اور لواحقین کا الزام، ملزم کو سخت سزا دینے کا مطالبہ۔ رحیم یار خان میں ڈرائیورز کی غفلت، 4 افراد کی جان لے گئی، موٹر وے M5 ظاہر پیر کے قریب بس ٹرالر اور کار میں تصادم، 4 افراد جاں بحق، 1 زخمی، قریبی اسپتال منتقل، بس کراچی سے میاں والی جا رہی تھی۔ تھانہ کلچر کو بہتر بنانے کے لیے ضلع انتظامیہ ان ایکشن، RPO ڈیرہ غازی خان فیصل رانا تھانہ جھوک اترا پہنچ گئے، تھانے کے ریکارڈ، صفائی ستھرائی اور حوالات کا معائنہ کیا، کہا تھانوں میں غیر قانونی حراست اور پولیس تشدد کو کسی بھی صورت برداشت نہیں کیا جائے گا۔ ملتان اینٹی کرپشن کی لودرا میں کارروائی، انچارج اراضی ریکارڈ سینٹر محمد فاروق حمید کو رشوت لیتے ہوئے رنگے ہاتھوں گرفتار کیا گیا۔